نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے مشکل ترین دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ بالکل مختصر سی حاضری ہے، ایک پیغام دے کے آپ سے اجازت لوں گا۔ دیکھیں کہ اس وقت جو ملک پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، کس طرح لوگ سڑکوں پہ نکل کے جو نعرے لگا رہے ہیں، کس طرح وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح شیعہ اور سنی کو لڑوا کر ہم پاکستان کو کمزور کریں، پاکستان کی سالمیت کے دشمن، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خود نکلے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ نکالے گئے ہیں۔ کہیں سے ریال خرچ ہو رہے ہیں، کہیں سے ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے دو عظیم بازو ہیں، شیعہ اور سنی، ان کو لڑوایا جائے اور پاکستان کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مسئلہ نہ شیعت میں ہے، خرابی نہ سنیت میں ہے، فطور مولوی کی نیت میں ہے۔ اس لیے میں پوری دنیا پہ شیعہ سنی سے ہٹ کر تبلیغ کر رہا ہوں، ٹی وی چینل ہو یا کوئی ریکارڈنگ ہو، سوشل میڈیا ہو، پوری دنیا میں میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں، میں قریب کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ، قریب آ جاؤ۔ جو لوگ منافرت کا سودا بیچ رہے ہیں، جو لوگ فتنہ فساد کا سودا بیچ رہے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ان تک یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں، ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں کہ فتنہ پرور عناصر، چاہے وہ سنیت کے لباس میں ہوں، چاہے وہ شیعت کے لباس میں ہوں، وہ کل بھی ناسبی تھے، وہ آج بھی ناسبی ہیں، وہ کل بھی خارجی تھے، وہ آج بھی خارجی ہیں۔ جو فتنہ پرور بندہ ہے، اس کا نہ سنیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ شیعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بنا خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ چونکہ اس گھر کو لوگوں نے تقسیم کیا ہے، کسی نے اس کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا، کسی نے کچھ حصے کو سنیت کے کھاتے میں ڈال دیا، کسی نے دیوبندیت کے کھاتے میں ڈال دیا، کسی نے وہابیت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار، ان کی محبت، ان کی مودت نہ شیعت ہے، نہ سنیت ہے، نہ دیوبندیت ہے، نہ وہابیت ہے، بلکہ ان کی محبت تو ایمانیت ہے۔ ان کے بغیر کسی بھی بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سنی سے نکل کر، شیعہ سنی سے ہٹ کر، چونکہ اس گھر کو ماننے کی جو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے پہچان بیان کی ہے نا، ایک ہی میرے مائنڈ میں اور موضوع تھا، وہ میں نے چھوڑ دیا ہے، بس ایک پیغام دے کے اجازت ہے۔ ایک ہی پہچان بیان کی ہے،
وہ کیا کی ہے کہ اس گھر کو ماننے کی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، مجھ سے حوالہ مانگے، میں حوالہ کھول کے دکھاؤں گا۔ 150 سے زائد آقا علیہ السلام کی احادیث سیاح دوں گا۔ اس گھر کو ماننے کی میرے آقا نے ایک ہی شرط بیان کی ہے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے، شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں۔ اس گھر کو ماننے کی ایک شرط ہے، جب یہ حدیث آ گئی، حدیث مصطفیٰ آ گئی، تو آؤ پھر میری طرف، آؤ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا، بندہ ایک تھا، بندہ ایک تھا، بندہ ایک تھا، اہل بیت کا دشمن ایک، شخصیت ایک، بندہ ایک، اہل بیت کا دشمن اور منکر، لیکن ولدیت میں نام چار چار تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، لڑائی نہیں کرنی، کھول کے دکھانا ہے۔ یزید پلید کا ایک بیٹا تھا، معاویہ بن یزید، وہ یزید کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا۔ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں، اماد الدین ابن کثیر سے لے کے ابن حجر مکی تک، امام سیوطی سے لے کے امام طبری تک، ابن خلدون سے لے کے ابن حشام تک، دونوں گھروں کے حوالے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ گوگل پہ لکھ لیں معاویہ بن یزید کا خطبہ، آپ کو اس کا سارا خطبہ نظر آ جائے گا۔ اس نے کہا نہ میرے دادا کا حق تھا، اس نے بھی وقت کے امام کے خلاف خروج کیا، لڑائی کی، نہ میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی حضور علیہ السلام کے بیٹے کے خلاف خروج کیا، لڑائی کی، ان کو شہید کیا، لہٰذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں۔ میری کچھ باتیں 2-3 دن بعد بھی سمجھ آتی ہیں، چلو آج میں وہ باتیں کرنے نہیں لگا، وقت نہیں ہے، میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں کہ یزید کا سگا بیٹا یزید کے تخت پہ تھوک کر جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ کون بلا؟ جی بولو یار، یزید کا سکا پتر، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر گیا۔ یہ کراچی کی سڑکوں پہ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے، اے یزید تے نمیں پتر کتھوں جم پہنے۔ کسی ایک امام اہل سنت نے محدثین کو پڑھو، مفسرین کو پڑھو، مجددین کو پڑھو، مورخین کو پڑھو، اولیاء کو پڑھو، صلحاء کو پڑھو، صوفیاء کو پڑھو، کسی ایک امام اہل سنت نے آج تک وہ نعرے نہیں لگائے جو کراچی کی سڑکوں پہ لوگوں نے نعرے لگائے ہیں۔ تم سنیت کے ٹھیکیدار نہیں ہو، تمہارے باپ کی وراثت نہیں سنیت، میں سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا، میں سنیت پہ تم کو قبضہ نہیں کرنے دوں گا۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر بھی حسین ہو، جس کے باہر بھی حسین ہو۔ جو مولا حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے، جو یزید پلید کے زندہ باد کے نعرے لگائے، ان کا سنیت کے ساتھ تو لگ نہیں، یہ کل بھی یزیدی تھے، یہ آج بھی یزیدی ہیں۔ انہوں نے یہ نعرے پتہ کیوں لگائے ہیں؟ انہوں نے یہ نعرے لگائے ہیں آپ کو اپنا خاندان بتانے کے لیے۔ نہیں سمجھے یار، انہوں نے اپنا خاندان بتایا ہے
کہ ہم اس خاندان سے ہیں۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ اہل بیت اطہار، اہل بیت نبوت، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دشمنوں پہ بھی ظلم نہیں کیا۔ نہیں سمجھے یار، دشمنوں پہ بھی ظلم نہیں کیا، اپنے تو بڑی بات ہے، دشمنوں کی بات کر رہا ہوں، دشمنوں پہ بھی ظلم نہیں کیا۔ مولا علی علیہ السلام پہلی خلافت جو کہ وصی رسول اللہ ہیں، جو نائب رسول ہیں، جانشین رسول ہیں، پہلی خلافت لڑائی جھگڑا نہیں کیا اسلام کے لیے، دوسرے پہ بھی نہیں کیا، تیسرے پہ بھی نہیں کیا، ظاہراً چوتھی خلافت قبول کی۔ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے پرسوں سمجھو، یعنی کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ مولا حسن علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں، دنیا کسی اور دنیا دار کے حوالے کر دی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام 72 نفوس قدسیہ کربلا کے ریگزار میں قربان کروا دیے۔ کسی ایک امام زین العابدین ہوں، الباقر ہوں، جعفر صادق ہوں، موسیٰ کاظم ہوں، علی رضا ہوں، محمد تقی ہوں، علی نقی ہوں، حسن عسکری ہوں علیہم السلام، کسی ایک ہستی نے کسی پر کوئی ظلم، کوئی ستم کیا ہے تو مجھے کوئی ضعیف روایت بھی دکھاؤ، بولو یار، یعنی کسی کے لیے برا سوچا ہی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں شیعہ سنی سے لڑوانے والوں کو، بتاؤ جب ان ہستیوں نے کسی پہ ظلم کیا نہیں، کسی کا حق مارا نہیں، کسی کا مال چھینا نہیں، کسی کا مال لوٹا نہیں، کسی کی ملکیت غصب کی نہیں، تو پھر بھی کیوں مسلمان ظلم بھی کرتے رہے اہل بیت پہ؟ اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، ان کے ساتھ ہی ظلم کیوں؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ جو کیوں ہے نا کویسچن مارک، اس کا چند جملوں میں جواب دیتا ہوں کہ اس گھر کے ساتھ ہی کیوں دشمنی اور عداوت۔ آپ غزوہ بدر پڑھیں، پہلی لڑائی، پہلی مسلمان 313، سامنے کفار کتنے؟ 1000، ماشاءاللہ جزاک اللہ، 1000۔ وہ جو مسلمانوں کے سامنے کفار 1000 کے قریب تھے، 1000 لڑنے کے لیے، وہ ادھر ملکوال سے گئے تھے جی، امریکہ سے گئے ہوں گے جی، مکہ دے اونا دے اونا چوئی نا، بولو یار، یعنی 313 صحابہ ادھر، تو سامنے جو 1000 کفار تھے، یہ مطلب ہے جڑے 313 سن، انہاں دے وچوں ہی کسے دا ابا، کسے دا چاچا، کسے دا تایا، کسے دا ماما، کسے دا برا، تے کسے دا پتر۔ نہیں سمجھے یار، انہی میں سے تھے نا یار، اس کا مطلب ہے وہ انہی میں سے تھے۔ جب وہ آئے للکارنے کے لیے، مسلمانوں کو للکارنے کے لیے آئے، ولید ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، تو ادھر سے جو ان کی مبادرت کو قبول کر کے اللہ کے دین کے لیے جو نکلے ہیں، وہ کون ہیں؟ او پائیا، او ابو طالب دا پتر علی آ، ہوئے 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 نہیں سمجھا یار۔ 72 اور ایک روایت میں 73 کفار واصل جہنم ہوئے بدر میں، 39 کفار 1 to 1 مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے، اور 13 اور ایک روایت میں 14 کفار جو تھے وہ دوسرے صحابہ سے قتل نہیں ہوئے، آگے بڑھ کے مولا نے ان کو بھی واصل جہنم کیا۔ یعنی 73 میں سے 53 کفار جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ احد کا حال بھی آپ کے سامنے، حضور علیہ السلام تنہا کھڑے ہیں اور مولا علی علیہ السلام ایسے آقا علیہ السلام کا طواف کر رہے ہیں، دائرے کو بڑا کرتے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ کفار کو پیچھے کرتے جاتے ہیں۔ وہ جو بعد کے رضی اللہ نہیں، اس وقت مولوی جن کے قصیدے پڑھتا ہے، بڑے بڑے القاب دیتا ہے نا، وہی کہتے تھے او پجو علی ابن ابی طالب جے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، جہاں کوئی نہیں نہ آیا وہاں علی ابن ابی طالب ہے۔
میں پوری احد نہیں پڑھ رہا، خندق کا حال آپ کے سامنے، خیبر کا حال آپ کے سامنے، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں، بڑی خاص بات آپ کو دینی ہے میں نے۔ خندق کا حال بھی آپ کے سامنے، 39 دن گزر گئے، صحابہ اکرام جاتے تھے، ہر روز آقا علیہ السلام کمانڈر تبدیل کرتے تھے، سپہ سالار تبدیل کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھیجتے تھے۔ جب مرحب آتا تھا تو صحابہ اکرام واپس تشریف لے آتے تھے۔ یار اس سے بڑھ کر ادب کا جملہ ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بے ادبی کر دی، واپس تشریف لے آتے، ہر روز جاتے پھر واپس تشریف لے آتے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں روز جاتے ہو، روز آتے ہو، کرتے کچھ نہیں، تو اڈے واسطی گل نہیں۔ حضرت سلمان فارسی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے آقا ساڑھے واسطی گل تے واقعی نہیں، پر ان کرنا کی ہے؟ میرے آقا فرماتے کرنا کیا ہے؟ اسی بناؤں گا جدے واسطی گل ہے۔ ادرکنی یا علی ابن ابی طالب، میرے آقا نے فرمایا علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے۔ بخاری مسلم میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، میرے آقا فرماتے کل علم ایک مرد کو دوں گا، لیسا بھی فرارن، جو فرار نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے یار، جملہ ہی نہیں سمجھے۔ آپ بھی 3-4 دن والے ہیں، اس کا مطلب ہے مرد وہی ہوتا ہے جو فرار نہیں ہوتا۔ یہ میرے جملے تھوڑے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کل علم مرد کو دوں گا۔ کس کو دوں گا؟ مرد کو۔ کل علم مرد کو دوں گا۔ بس پھر خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نامردوں کو علی سے بھی تکلیف ہے اور علم سے بھی تکلیف ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، ان کی ایک ہی وجہ ہے دشمنی کی، عداوت کی، حسد کی، بغض کی، عناد کی، کینہ کی، کہ انہاں دے وڈے وڈیرے علی دی تلوار نال مرے نے۔ بس یہی وجہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے جب یزید پلید کے دربار میں پاک بیبیوں کا قافلہ پہنچا تو اس نے کیا کہا تھا؟ ہر کتاب میں لکھا ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، حوالوں کی کمی نہیں، ہر کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے آتے ہی کہا تھا کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ اے یزید دے وڈے کون سن؟ میں کراچی خطاب کر کے پچھلے سال اہل سنت کا بہت بڑا پروگرام تھا، ابھی میں ایئرپورٹ پہ ہی تھا تو کال آ گئی علامہ صاحب ایتھے تے رولا بن گیا۔ وہ کی ہویا؟ سارے مولوی کہہ رہے ہیں علامہ صاحب تے شیعہ نو راضی کر گئے نے۔ میں نے ادھر ہی جواب دیا، میں نے کہا او سنیو، اگر علی علیہ السلام کے ذکر سے شیعہ راضی ہو رہے ہیں، شیعہ خوش ہو رہے ہیں، تو تم بھی ہو جاؤ۔ کون سا بدر کی لڑائی میں علی کی تلوار سے تو اڈے وڈے مرے سن۔ اس وقت موبائل نہیں تھا، اس وقت موبائل نہیں تھا، یعنی کمیونیکیشن کے جدید ذرائع، جدید ٹولز نہیں تھے۔ انہوں نے ایلچی بھیج کے لوگوں کو بلایا، جا تم ہی آ جا، تم ہی آ جا، علی دا پتر ساڑھے قبضے چاہیے، تم ہی آ جا، تم ہی آ جا، تم ہی آ جا۔ ہو سکتا ہے موبائل ہوتے تو اور زیادہ آ جاتے۔ بس اے ہوئی پیڑاں سانی، کسے نو غدیر دی پیڑ سہی۔ ہوئے 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 ہوئے، اے مولوی سنن تے آئے نا تے کنہ چے کیتیاں گئیاں گلاں بھی سن لیندہ۔ وہ نہیں سمجھے یار، بخاری اٹھاؤ، آپ کو بھی سمجھانا پڑ رہا ہے مجھے۔ وہ بخاری میں حدیث موجود ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے پاک بی بی کے کان مبارک میں کوئی بات کی، کنورسیشن کی۔ مولوی کا سانو پتہ ہے کی کیا ہے؟ واہ مولوی تیری سماعت، وہ سننتے آمیں تے کانوں میں کی ہوئی باتیں بھی سن لے، تے جے بہرہ بننے تے آئیں تے تینو غدیر دا اعلان بھی سنائی نہیں دیتا۔ ہوئے 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 ہوئے، او کوئی ایک پیڑ ہوئے تے دساں،
اے ساریاں ہی پیڑاں جمع ہو گئی ہیں۔ اے دے تو علاوہ اہل بیت اطہار نے نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی نہ کوئی ظلم کیا، بس اللہ کے دین کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی نا، بس اے ہی مسلمانوں لڑ گئی ہیں۔ کیونکہ بندہ حسد اور بغض کیوں کرتا ہے؟ میں ایک علامہ ہوں، عالم دین، اسکالر ہوں، سپیکر ہوں، تو میں حسد بغض پتہ کس سے کروں گا؟ جو میرا ہم منصب ہوگا نا، کوئی اور علامہ جو مجھ سے اچھا خطاب کرتا ہو، جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہو، نالج ہو، زیادہ حدیثیں پڑھتا ہو، زیادہ قرآن پڑھتا ہو، تو میں اپنے دل میں سمجھوں گا یہ مجھ سے بہتر ہے۔ جو مجھ سے ہلکا ہے، میں سب سے ہلکا ہوں، اس سے میں حسد نہیں کروں گا۔ وہ جڑا کسے کم جو گئی نہ ہوئے، او دے گولا کہا دا حسد یار، دسو نا یار۔ یہ دا مطلب ہے اے جیڑے جیڑے علی نال حسد تے بغض کر دے رہے نے تے جیڑے کر رہے نے نا، اے نہ کل کسے کام جوگے سن تے نہ آج کسے کام جوگے نہیں۔ حسد کی وجہ یہ ہے، اور وجہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو یہ سازشیں، پلاننگز کے سامنے آنے کے یہ اہل نہیں تھے، تو اس طرح کے اوچھیت کنڈے کہ اب نماز میں کھڑا ہے اب شہید کر لو، نہیں سمجھے یار۔ یعنی کہ جو سامنے آنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، وہ دل میں بغض حسد تو رکھ سکتا ہے نا۔ بس یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار کے جو دشمن تب تھے یا جو آج تک ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آخری جملے اور آپ سے اجازت لینے لگا ہوں، اور ان ہستیوں کے ساتھ بغض کر کے، عداوت کر کے، کینہ رکھ کے، دشمنی رکھ کر بھی لوگ چوڑے ہو کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، چوڑے ہو کے۔ لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز، تو یہ جو دائیں بیٹھا ہے نا، دائیں، یہ آپ کی نماز لکھ لیتا ہے اسی وقت۔ آپ نماز پڑھی، اس نے لکھ لی، آپ باہر نکلی، چوری کر لی، یہ جس نے نماز لکھی تھی اس نے نماز مٹائی نہیں کہ اس نے نماز پڑھ کے باہر نکل کے چوری کر لی ہے لہذا نماز دا کھاتا مٹا دینا، صاف کر دینا، نہیں، نماز لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو ادھر نہیں بیٹھا اس نے ساتھ چوری بھی لکھ دی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس نے نیکی لکھ دی، نماز لکھ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا کوئی گناہ نیکیوں والا جو کھاتا ہے نا، اس کو صاف نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اگر انسان گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہو نا، گناہ کبیرہ، جب وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، جب اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان پھر پلٹ آتا ہے۔ میں ایک نکتہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ آ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی گناہ انسان کی نیکیوں کا کھاتا صاف نہیں کرتا، بس ایک ہی گناہ ہی جیڑا نیکی رہن نہیں ہو دیتا۔ حب علی ابن ابی طالب حسنۃ لا یضر معها سیئۃ وبغضہ سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ۔ آؤ حدیث مصطفیٰ سنو۔ حضرات، میرے آقا فرماتے ہیں علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے، یہ نامہ اعمال میں ہو تو کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے، یہ نامہ اعمال میں ہو تے نیکی نیکی نہیں رہندی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے یار۔ دا مطلب ہے بغض علی جڑا ہے، جڑا یار لوگ کردے آ رہے ہیں 14 سالاں چو، یہ بغض علی کوئی ایڈا وڈا گناہ ہے کہ نہ نمازاں چھڑ دے تے نہ روزے چھڑ دے تے نہ حج تے نہ عمرے تے نہ زہد تے نہ ورا تے نہ تقوی نہ طہارت نہ یقظہ نہ بیداری نہ قیام نہ رکوع نہ سجود۔ آپ کو پتا ہوتا ہے چوری کرنا گناہ ہے، آپ چوری نہیں کرتے، آپ کو پتا ہے گناہ ہے۔ آپ کو پتا ہے غیبت کرنا گناہ ہے، آپ غیبت سے بچیں گے، آپ کو پتا ہے، شعور ہے کہ یہ گناہ ہے۔ آپ گالی نہیں دیتے کسی کو، بچیں گے، آپ کہیں گے یار گناہ ہے۔ اس کا مطلب ہے گناہ سے وہی بچتا ہے
جس کو گناہ کی معرفت بھی ہو، گناہ کی سمجھ بھی ہو، پتہ بھی ہو کہ یہ گناہ ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ بولو یار۔ اسی طرح بغض علی جو اتنا بڑا گناہ ہے شاہ جی، جو نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرے، وہ جیڑا ککھ نہیں چھڑدا، وہ ایڈا وڈا گناہ، وہ اس گناہ دا پتہ دے ہونا چاہیے دے نا۔ ہوئے 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 کہ بندہ نمازاں روزے حج زکاتاں دے لگا رہے تے وچوں بغض علی نال بیڑا ہی غرق ہویا ہوئے۔ میں بغض علی کا جو گناہ ہے نا، ذرا وہ تو انہوں پہچان دسن لگا، اس کی معرفت دینے لگا ہوں۔ میں ابھی تک آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کا بغض یہ ایسا گناہ ہے کہ نیکیاں کھا جاندہ ہے، تے محبت ایسی نیکی ہے کہ گناہ کھا جاندی ہے۔ میں وقت نہیں ہے ورنہ میں 150 حدیثیں ابھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ حب علی یاکل الذنوبا کما یاکل النار الحطبا، میرے آقا فرماتے علی کی حب یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حب علی برات من النار، علی کی حب جہنم سے دور کرتی ہے۔ حب علی برات من النفاق، علی کی حب نفاق سے دور کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، ابھی تک یہ باتیں سمجھا رہا ہوں کہ بغض علی سب سے بڑا گناہ۔ کوئی بندہ پیچھے بیٹھا ہے، وہ میری بات سن کے، میری گفتگو سن کے ساتھ والے کو کوہنی مار کے کہے ایسے، وہ یار محمد نذیر اے علامہ صاحب نے بہت ہی تے نہیں بتا دیتا، ہوئے 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 اے تے علی نو نبی تو بھی اگے نہیں لے گئے، وہ نقیب نے تے اعلان کیتا یہ اہل سنت، اے تے شیعہ لگ دے نے۔ ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، تم بھی پرسوں ہی سمجھو گے۔ اگر علی کے فضائل سن کے، علی کی عظمت سن کے، علی کی افضلیت سن کے، علی کے مناقب سن کے کسی کے چہرے پہ رونق نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسی کو علی کا بغض کہتے ہیں۔ یہی علی کا بغض ہے۔ علی کا بغض ایک ایسی بیماری ہے، علی کا بغض ایک ایسا ناسور ہے، علی کا بغض ایک ایسا ناقابل علاج مرض ہے، علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ روزہ چھوڑتا ہے، نہ حج چھوڑتا ہے، نہ عمرے چھوڑتا ہے، نہ زہد چھوڑتا ہے، نہ ورع چھوڑتا ہے، نہ تقوی چھوڑتا ہے، نہ طہارت چھوڑتا ہے، نہ قیام چھوڑتا ہے، نہ رکوع چھوڑتا ہے، نہ سجود چھوڑتا ہے، نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے۔ اوے بچ جا، بچ جا بغض علی تو، بچ جا، بچ جا، اے ایڈا وڈا گناہی اے ککھ نہیں اچھڑ دا۔ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ 12 سالہ دے پاویں تو رکھ رو دے، مان کری نہ یار ترابیاں دا، دامن علی دا چھڑ کے ٹرے جیڑا، راہ پکڑے اوس خرابیاں دا، تے باج علی دے پول نہیں پار ہونا، وس چلنا نہیں ہوتے حاجیاں دا، تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا، وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا۔ میری اپنی ربائی ہے، ایک ایک مصرے میں ایک ایک حدیث ہے۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے۔ او یاسین کی نہ مان، چل مصطفیٰ کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ میں علی علی،
میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ تجھ میں اور مجھ میں، تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا سب کچھ علی تے نبی نے دوویں نور کو۔ ملا منڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، او سیدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ او جیڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں بھول جاندیاں نے۔ اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے۔ او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں۔ بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے۔ ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی۔ ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے۔ وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، اے ملک سارے دے سارے جو علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں۔ ساری دنیا بھی علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں۔ جسے علی چھوڑ دے، جس رات وچ ذکر نہیں آقا دا، اس رات دے پلے کیے، تے جس بات وچ بات نہیں سونے مدنی تھی، اس بات دے پلے کیے۔ تے کائنات وچ علی جے نہ ہوئے، کائنات دے پلے کیے۔ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں اس کا انکار کر رہا ہوں، آگے پیچھے سے مولوی کلپ کاٹ کے انٹرنیٹ سے چڑھا دے۔ علامہ صاحب کہہ کہ نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، روزیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ او بھائیا، نماز کام کی ہے، روزہ کام کا، حج کام کے، عمرے کام کے، صدقہ خیرات کام کا، لیکن کام کے تب بنتے ہیں جب ان میں حب علی شامل ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار۔ گلاس ہے پڑا، وہ گلاس ہے ادھر، گلاس۔ آپ نے پانی پینا ہو، آپ نے پانی پینا ہو، پانی آپ نے پانی پینا ہو، چلو میں بوتل، شاہ صاحب فرما رہے ہیں یہ بوتل ہے میرے ہاتھ میں، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، پینے والی چیز پانی ہے کہ بوتل؟ بولو یار۔ تو گلاس جو ہے یہ کیا ہے؟ برتن۔ آپ نے چاول کھانے ہو، چاول بریانی تو پلیٹ میں ڈال کے کھاتے ہیں، کھانے والی چیز پلیٹ ہے کہ اندر کی بریانی؟ بولو یار۔ آپ نے سالن لینا ہو تو باؤل میں ڈالتے ہیں، ڈونگے سے لیتے ہیں، کھانے والی چیز سالن ہے کہ پیالہ؟ بولو یار۔ کیلا کھانا ہو، چھلکا اتار کے اندر سے گودا کھاتے ہیں کہ چھلکا؟ کھانے والی چیز گودا ہے۔ اخروٹ کھانے ہو، بادام کھانے ہو، چھلکا اتار کے اندر سے مغز کھاتے ہو۔ آؤ میری طرف، 150 سے زائد حدیثیں ابھی سناتا ہوں۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، تراویحاں، یہ برتن ہے۔
پرسوں سمجھو گے پرسوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ برتن. ان کے اندر محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. گلاس ہو پانی نہ ہو، گلاس ہو دودھ نہ ہو، پلیٹ ہو بریانی نہ ہو، ڈونگا ہو سالن نہ ہو. نہ گلاس کسی کام کا، نہ ڈونگا کسی کام کا، نہ پلیٹ کسی کام کی. مولوی نماز ہو علی کی محبت نہ ہو، حج ہو علی کا ادب نہ ہو، عمرہ ہو علی کی تعظیم نہ ہو، روزہ ہو علی کی مودت نہ ہو، تو یہ خالی برتن ہے. خالی برتن مولوی کسے کام دے نہیں ہوندے. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. اگر تیری نماز میں علی نہیں نا، اوئے ہوئے 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 تے ایویں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. اگر تیری نماز میں، اگر تیرے روزے میں علی نہیں نا تے ایویں بھوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں حب علی نہیں نا تے ایویں پیڈائی کی تئی حج کوئی نہیں. تو آپ کہیں گے علامہ صاحب باہر نکلیں گے، مولوی صاحب پکڑ لیں گے. اتنی بڑی بات، دلیل تو آؤ دلیل دیتا ہوں. آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، نیت کی، ہاتھ باندھے چاہے کھلے چھوڑے. توجہ یار، اللہ کی حمد بیان کی، تسبیحات بیان کی، توحید مانگی، اعلان کیا، صراط مستقیم مانگی، تسبیحات بیان کی، رکوع کیے، سجود کیے، قیام کیا. اللہ نے کہا یہ جو سارا کچھ تو نے کیا ہے قبول کروانا چاہتا ہے؟ آپ نے کہا مولا موسم بڑا سخت تھا، شدید تھا، میں گھر سے باہر نکلا ہوں، بڑی دھوپ تھی، مسجد میں چل کے گیا ہوں، وہاں جا کے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، تو قبول کروانے کے لیے پڑھی ہے. اللہ نے کہا قبول کروانی ہے، پہلے کھڑا تھا اب نیچے بیٹھ. مولا بیٹھ گیا. ایسے نہیں بیٹھنا، ادب سے بیٹھ. دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ. مولا رکھ لیے. گردن کا سریا خم کر. مولا کر لیا. نظریں بھی نیچی کر. مولا کر لی. اللہ نے کہا آ نماز پڑھ کے مجھے راضی کرنے کے دعوے کرنے والوں، نماز قبول کروانا چاہتے ہو، آؤ ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، گردن جھکاؤ، نظریں نیچی کرو، محمد اور آل محمد پہ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. ہوئے 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 اب نکالو نماز سے درود کو. تے رہ گئی ہے نا ٹکرائیں، نہیں سمجھے، اور رہ گئی ہے نا ٹکرا. اچھا تجھے بھی دو روزہ تے حج بھی کرنا شامل. ذرا کسی نے مغالطہ نہ رہ جائے کہ مولوی نے پڑھ لینا. امام حاکم کی مستدرک، امام طبرانی کی معجم الکبیر، امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، امام جلال الدین سیوطی کی جامع الصغیر، ابن حجر مکی کی صواعق محرقہ. اوئے ہوئے ہوئے حدیث دے رہا ہوں یار، میں اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں دے رہا ہوں. ہمارے یہاں کوئی جمعے کو مر جائے شاہ جی، ہم کہتے ہیں، بی بی کہتی ہیں بندہ بڑا نیک سی کہ ڈا سونا دین لیا ہو جمعے دا، تے جے کوئی ساری رات کیبل ویندا ویندا فجر نو مر جائے آنے بڑا نیک سی کہ ڈا سونا وقت لیا سو. تے جے کوئی رمضان چے مر جائے اوئے ہوئے 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 وہ پکا ہی جنتی. وہ ڈا سونا مہینہ. ٹھیک کہہ رہا ہوں. آؤ ذرا میری طرف. کہاں جمعہ، کہاں فجر، کہاں ماہ رمضان، اور کہاں مقام ابراہیم. ہوئے 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 نہیں سمجھے یار. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُصَلَّى. سنو حضرات، میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، اور صرف کھڑا ہی نہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے. صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے بھی ہے. ہوئے 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 یعنی نماز بھی آ گئی شاہ جی، روزہ بھی تے حج بھی. حضور فرماندے نے اتھے ہی مر گیا. بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے. سانو پتہ لگے کہ محمد بشیر حج کرن گیا تے مقام ابراہیم تے کھڑا سی، اتھے نماز پڑھدا پڑھدا ہی مر گیا. سانو خبر پہنچ گئی، لو جی مولویاں نے دو دو جمعے پڑھا دینے نے بشیر دی شان چ. ہوئے ہوئے نہیں سمجھے نہیں بات. وہ کہنا ایڈا سونا وقت، ایڈی سونی جگہ،
مقام ابراہیم تے مریا یار او سانو سلام کرو اے ساڈا ابا سی نہیں سمجھے یار غلط کہہ رہا ہوں آؤ میری طرف دلوں پہ ہاتھ رکھو سنو میرے آقا فرماتے ہیں فلو انا رجلا سائدہ بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد داخل النار سنو میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا نہیں نماز پڑھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا روزے سے بھی ہے ادھر ہی مر گیا لیکن جب مرا تو دل میں علی کے لیے بغض تھا اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار میرے علی کے لیے حسد تھا کینہ تھا عداوت تھی ادھر مرا فرشتوں نے پکڑا گمایا اور جہنم میں پھینک دیا بھائیا دے کول نماز نہیں سی بولو یار روزہ تے حج سارا کچھ ایسی نا ایک کوئی گناہ سی نا اوئے ہوئے 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 او گناہ ایک کوئی گناہ ایک کوئی کیڑا علی دا بغض تے آئی کم نماز آیا کم روزہ بولو یار آیا کم حج تے اے ہی میں کہہ رہے ہیں جڑے آمنہ دے لال فرما گئے اے ہی میں دسنا پہ کہ علی دی حب نہیں تے کوئی عبادت ہی نہیں اے ایک بندہ ہے نا وہ ایک بندہ ہے عمل ہے نے علی دی حب کوئی نہیں جہنم گیا شاہ جی ناراض نہ ہو جائے خلوص کرنا ہاتھ جوڑ کے توڑے بڑے نہ ذکر کرنا اے ہاتھ جوڑ کے قدم چوم کے توجہ میری طرف بڑی خاص بات ایک بندہ اب دوجا بندہ پیش کر لگا پھڑ کے شاہ جی مطالعہ کرتے ہیں آپ پڑھے لکھے دوست جانتے ہیں وقت بچا رہا ہوں میں حوالے بہت زیادہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ اپنے بستر پہ اپنے چار پائی پہ اپنے گھر میں وہ مقام ابراہیم تے نہیں ہے یار اپنے گھر بستر تے چار پائی تے طبعی موت مر گیا بیماری سے مر گیا بخار سے مر گیا روڈ ایکسیڈنٹ سے مر گیا لیکن جب مرنے لگا تو دل میں بھی علی تھا زبان میں بھی علی تھا ہائے 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 اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا سنو میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو میرے آقا فرماتے جو علی علی کرتا مر گیا جو علی کی محبت میں مر گیا ادھر مرا اللہ نے شہیدوں کی صاحب میں کھڑا کر دیا ہوئے 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 شہید مرا یار نہ ہتھیار نہ تلوار نہ نیزہ نہ گن نہ ویپن نہ جہاد نہ جنگ نہ کسی کی جان لی نہ اپنی دی وہ گرچے روٹین میں مر گیا علی علی کرتا حضور فرما رہے شہید مرا تے وہ خانہ کعبے جے مریا نماز پڑھ دیا روزے دے نال اوئے ہوئے 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 یار نہیں سمجھ رہے بات میری سال میں کتنے دن ہوتے ہیں 365 365 ٹھیک ہو گیا حضور فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود دے رہے ہیں امام دہلوی کی مسند الفردوس ہے حدیث کا نمبر 6555 ہے حدیث سنو حضور فرماتے ہیں ایک بندہ پورا ایک سال نمازاں بھی روزے بھی حج بھی عمرے بھی صدقہ بھی خیرات بھی سارا کچھ اللہ اللہ پوری ٹکا کے سال عبادت کرتا رہا لیکن دل سے حب علی کوئی نہیں نمازاں بھی نے روزے بھی سارا کچھ ہے علی دی حب کوئی نہیں ایک بندہ دوسرا بندہ حضور فرماتے ایک دن او جاگو یار کتنے دن ایک دن جسٹ ون ڈے اس نے علی کی محبت میں گزارا حب آل محمد یومن خیرن من عبادت سنت ومن مات علیہ داخل الجنہ اور یارو حدیثیں سنا رہا ہوں میرے آقا فرماتے وہ جو ایک سال عبادت کرتا رہا نا حب علی سے خالی اس سے وہ ایک دن جس نے علی سے محبت میں گزار دیا اس کا ایک دن اس کے 365 دنوں سے بہتر ہے ہوئے 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 اور جو اسی حال میں مرا سیدھا جنت گیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کبھی وقت ہوا نا کبھی وقت ہوا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے مجھے بھی تو جہاں سے چھوڑ رہا ہوں نا اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پاک منبر پہ
ابھی میں شروع ہوا ہوں. جو آیت میں نے پڑھی ہے میں ادھر گیا ہی نہیں. یہ صرف تمہید ہے. موٹی بات پلے باندھ لو. اہل بیت اطہار کے دشمن کافر بھی تھے, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے. کافر بھی لڑے مردوں سے, عیسائی بھی لڑے مردوں سے, یہودی بھی لڑے مردوں سے. اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا, انہوں نے میرے مصطفیٰ کی وہ شہزادیاں کہ جن کے ناموس کے لیے سورج چھپ جائے, چاند بادلوں کی اوٹ میں دوڑ جائے, جن کو مدینہ کی گلیوں بازار کا پتہ نہیں تھا. مدینہ کی گلیوں میں موڑ کتنے ہیں, کہاں بازار کا ماحول, کہاں مصطفیٰ کی بیٹیاں, کہاں علی کی بیٹیاں, کہاں زہرا کی بیٹیاں. اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والوں, اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں, اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں, اپنی بیٹیوں کا بازار میں نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں. کوئی میری بیٹی, کوئی آپ کی بیٹی, کوئی زید کی بیٹی, کوئی بکر کی بیٹی, یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں, یہ زہرا کی بیٹیاں, یہ علی کی بیٹیاں قیدی بنایا گیا ہے, شام کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے, دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے. لوگ مسلمان اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے, کہتی ہے اماں میرے ساتھ باہر چل, میں تجھے قیدی دکھاتی ہوں. قیدی, ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے جو بڑا روتی ہے. وہ روتی ہے تو سپاہی چابک مارتا ہے. وہ حضرت حمیدہ تھی. آج بھی دروازہ حمیدہ موجود ہے شام کے بازار میں. وہ دوڑی باہر نکلی, چادریں لی, سید زادیوں کے سر ڈانپنے لگی, اپنا سر ننگا کر دیا. پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں خاتون اللہ تیرا بھلا کرے, اس پردیس میں, اس غربت میں تو کسی نے سلام تک نہیں کیا. دھکے دینے والے بڑے ہیں, مذاق اڑانے والے بڑے ہیں, نیزے پھینکنے والے بڑے ہیں, پتھر مارنے والے بڑے ہیں. تو کون ہے؟ حضرت حمیدہ عرض کرتی ہے میں نہیں جانتی آپ کون ہیں. میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی. پاک بی بی فاطمہ الزہرا کی نکرانی تھی. ان کے ہاتھ میں نے اسلام قبول کیا تھا. پاک بی بی نے مجھے ایک وصیت کی تھی, حمیدہ تیری شادی شام ہونے والی ہے 61 ہجری میں, تمہیں شام کے بازاروں میں قیدی ملے گے. قیدی, میری وصیت یاد رکھنا, جب وہ قیدیوں کا قافلہ ملے تو ان کی خدمت کرنا. میں نہیں جانتی آپ کون ہیں, میں تو پاک بی بی کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں. حضور کی اہل بیت کے غلاموں, حضور کی اہل بیت کے نوکروں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والوں, ناموس مصطفیٰ کی ریلیاں نکالنے والوں, دیکھو ناموس مصطفیٰ. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہے خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے. بتا تیری کوئی خواہش ہے, تیرے لیے ہم قیدی دعا کر دیں. حضرت حمیدہ عرض کرتی ہے جب میں بی بی کی نکرانی تھی, پاک بی بی کی, تو ان کے بیٹے حسین کو روٹیاں پکا پکا کے دیتی تھی. میں سیدہ زینب کی خدمت کرتی تھی. میرا شوہر بڑا ظالم ہے, جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا. ہر نماز میں, ہر دعا میں یہی التجا کرتی ہو کہ مرنے سے پہلے حسین کی زیارت ہو جائے, زینب کا دیدار ہو جائے. پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی فرماتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا بڑی جلدی سن لی.
وہ نیزے پہ جو سر نظر آ رہا ہے، جی بھر کے دیکھ لے، دیدار کر لے، وہ فاطمہ کا حسین ہے۔ مجھے دیکھ لے، میں فاطمہ کی زینب ہوں۔